امی کے ساتھ پارٹ 5۔ میں نے دیکھا تو سنا ابایا پہن کے آ رہی تھی اور وہ آئی میرے ساتھ چپ چاپ بائک پہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ اب میں اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا اور میں بہت خوش بھی تھا اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ آج کس طریقے سے اس کی لوں گا۔ میں نے دیکھا سنا میرے ساتھ ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کچھ بھی مجھے لگ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے کہا سنا ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے رکھ دیا، اس نے فوراً سے پیچھے کر لیا۔ خیر گھر کی چابی میرے پاس تھی تو ہم گھر بھی پہنچ گئے۔ مجھے کہنے لگی کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، تمہاری امی کہاں چلی گئی؟ میں نے بتایا کہ میں نے اس سے اپنی نانوں کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر میں نے دروازہ کھولا اور میں سیدھا کمرے میں آیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں موبائل کمرے میں کیسے چھپاؤں، کیونکہ میرے پاس تو موبائل ایک ہی تھا جس سے میں فون کر کے سنا سے بات کرتا یا اس کو کمرے میں چھپاتا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ واش روم جائے گی، تب تک میں جلدی سے وہیں رکھ دوں گا۔ لیکن سنا تو اس دفعہ بہت چالاک نکلی، وہ کہنے لگی ہیری تمہارا فون کہاں ہے؟ تم اپنا فون مجھے تو پہلے دو، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گی، اور بھائی مجھے خطرہ ہے، تم دوسری ویڈیو نہ بنا لو۔ میں نے کہا ہاں سنا پہلے تم میرا کام تو کرو، اس کے بعد ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ خیر مجھے اس کی منظر کی ویڈیو بنانے کا موقع تو نہیں ملا، جس کا مجھے بے حد افسوس بھی تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرو اور مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا سنا جلدی کس بات کی ہے؟ میں تو یہی سوچ کے رات بھر سویا نہیں ہوں کہ کل تم آؤ گی اور میرے ساتھ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ کرنے کو بھی بالکل بھی دل نہیں تھا، یہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے، اسی لیے تو میں سکون نہ آئے۔ میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس تو میری جان چھوڑ دو۔ میں پھر کسی بھوکے شیر کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے غباروں سے کھیلا کیونکہ وہ میرے سب سے پسندیدہ تھے۔ میں نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ کافی دیر کھیلتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگی یہ کیا یار، جلدی کرو مجھے گھر جانا ہے۔ پھر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ دے دیا۔ میں نے کہا اب تم چپ چاپ پڑی رہو، تم نے خود ہی کہا ہے نا کہ جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اور پھر میں اس کے ساتھ کافی دیر کھیلتا رہا اور پھر میں نے اپنا بیٹ نکال کے بیٹنگ شروع کر دی۔ پہلے تو میں نے ٹیسٹ میچ کھیلا، آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی اننگ تیز کی، چوکے چھکے لگانا شروع کر دیے۔ آج میں صبح سے بھوکا تھا اور میں نے 4 گلاس پانی پیا تھا، تو میرا بیٹ آج بہت تگڑا لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سنا نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے اور وہ بھی سکون کی وادیوں میں چلی گئی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سنا کو شاید اچھا بھی لگ رہا ہے، اور پھر ہم آدھے گھنٹے بعد آؤٹ ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ سنا بھی آؤٹ ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بھی آؤٹ ہوئی؟ تو وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا اپنا موبائل دو، میں یہ ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے اپنا موبائل دے دیا کیونکہ میں اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں بھی سیو کر چکا تھا۔ میں نے اس سے وہ ویڈیو کا فولڈر کھول کے دیا، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی اور مجھے کہنے لگی ہیری تم نے کہیں اس کی کاپی تو نہیں بنا لی؟ پھر میں خاموش رہا۔ پھر کہنے لگی بتاؤ جو بھی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر سنا نے دوبارہ عبایا پہنا اور کہنے لگی چلو مجھے اب چھوڑ کے آؤ۔ تب تک میری امی کا فون میرے موبائل پہ آنے لگا۔ میں نے کال ریسیو کی تو میری امی کہنے لگی ہیری تم کہاں چلے گئے؟ تمہارا کزن تو گھر آیا ہوا ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب میں ڈر گیا۔ میں نے پھر اپنی امی کو جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا امی میں ہوٹل پہ جا رہا ہوں، تو مجھے میرا ایک اور دوست مل گیا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں گھر پر۔ میں نے سنا کو بائک پہ بٹھا اور سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ اس کو گھر چھوڑ کے میں نانوں کے گھر چلا گیا۔ تب تک شام بھی ہو چکی تھی۔ میری امی کہنے لگی خود تو تم بیٹھے نہیں نانوں کے گھر، آنے کی بڑی جلدی تھی تمہیں؟ پھر وہ میرا کزن کہنے لگا ہاں ارے خالہ بتا رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے کہا ہاں یار میں وہ تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔ پھر میری امی باہر آئی اور ہم لوگ سیدھا آ کر گھر رکے۔ پھر میری امی نے کہا کہ چلو جلدی سے جاؤ کپڑے چینج کرو، ہم پارک واک کرنے چلتے ہیں۔ لینا کا دوبارہ میسج آ چکا ہے۔ میں پھر باتھ روم چلا گیا، فریش ہو کے آیا اور پھر میں نے واک والا ڈریس پہنا، شوز پہنے اور پھر امی اور میں پارک آ گئے تھے۔ پارک پہنچے تو لینا پہلے سے ہی پارک پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی ہیری تم لوگ آئے نہیں کل بھی کیا؟ وہ سب خیریت ہے، تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
میں نے کہا لینا بالکل ٹھیک تھی، طبیعت بس دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر لینا میری امی سے ہمارے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگے اور کہنے لگی کہ میں کل دن میں چکر لگاؤں گی۔ میں نے کل ٹائم تو ریسیوڈ پہ جاب کرتی ہوں، ریسٹورنٹ پہ جاب کرتی ہوں، تو کہنے لگی ہاں میں رات کو جاتی ہوں 8 بجے اور پھر صبح 4 بجے ریسٹورنٹ آف ہو جاتا ہے تو میں گھر آ جاتی ہوں۔ میں دن کے گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کل تم لوگوں کے گھر چکر لگاؤں گی۔ میری امی کہنے لگی ہاں ضرور، اور پھر ہم اپنے واک کا ٹرک مکمل کیے اور پھر میں نے امی کو بولا گھر چلیں۔ پھر میری امی نے سے بات کی اور ہم گھر بھی آ گئے۔ میں گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنا موبائل چیک کیا تو ثنا کے 5-6 میسج آئے ہوئے تھے۔ ثنا مجھے کہنے لگی ہیری تم نے سچ میں اس ویڈیو کی کاپی نہیں بنائی، مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا ڈرنے کی کیا بات ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ اچھا لگا ہے۔ ثنا کہنے لگی کہ اچھا کیسے لگ سکتا ہے، تم نے تو میرے ساتھ زبردستی کیا ہے۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ثنا سے کچھ پیسے نکالوں، کیونکہ ثنا تو میرے ساتھ ڈر کے مارے یہ کر رہی تھی اور ڈر کبھی بھی اس کا ختم ہو سکتا تھا۔ وہ دل سے میرے ساتھ یہ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں اگر وہ دل سے میرے ساتھ اس کام پہ راضی ہو جاتی تو پھر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ثنا خود ہی لاجواب چیز تھی۔ پھر میں نے کہا ثنا مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہیری تم نے میرے ساتھ یہ کام بھی کر لیا، اب تمہیں پیسے بھی مانگ رہی ہو۔ میں نے کہا ثنا ادھار سمجھ کے ہی دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری آج کے بعد تم مجھے میسج مت کرنا، تمہیں بلاک کرنے لگی، تمہاری خواہشات کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کے تو میں اور بھی ڈر گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ شوق سے بلاک کرو، اگر تم نے مجھے بلاک کیا تو وہ ویڈیو بھی میرے پاس پڑی ہے، کہو تو سیمپل کے طور پہ تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس کا ویڈیو چھوٹا سا کلپ اس کو بھیج دیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم ایسے نکلو گے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں ساری زندگی تو تم سے ڈر کے نہیں رہ سکتی، فرحان کو بھیجنی ہے تو بھیج دو وہ ویڈیو۔ پھر میں نے کہا ثنا میری بات سنو، ابھی تم غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کہنے لگی تو اور کیا کروں، تم تو اس طرح کرو گے ساری زندگی مجھے ڈرا کے رکھو۔ تو میں نے کہا ثنا میری کون سی بڑی خواہش ہے، چھوٹی سی تو خواہش ہے، کبھی کبھی میں تم سے ٹائم مانگ لیا کروں گا اور کچھ تو پیسے اور کچھ تو نہیں مانگ رہا تم سے۔ وہ کہنے لگی کہ ٹائم تو میں نے تمہیں شوق سے دیا ہے اور سچ پوچھو تو مجھے اچھا بھی لگا ہے، لیکن اب تم پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تو میں کہاں سے لاؤں پیسے۔ پھر میں نے کہا اچھا ثنا میں معافی چاہتا ہوں، اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا نیکسٹ ٹائم کب مل رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اب بھی میری امی آ گئی ہے، میں بعد میں آپ سے بات کرتی۔ میں اپنے کمرے سے باہر گیا تو میری امی کچن میں نہیں تھی، ورنہ اس ٹائم کو تو میری امی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی تھی۔ میری امی اپنے کمرے میں تھی اور شاید وہ غصے میں بھی تھی۔ میں نے جب پوچھا امی کیا ہوا، آج کھانے کو کچھ نہیں بنایا، تو میری امی مجھے کہنے لگی ہیری تم جاؤ اپنے کمرے میں، آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور میری امی کے میرے ابو سے لڑائی ہوئی تھی اور یہ وہی نازک لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔